الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسوله النبي الأمين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والوں پر مومنوں سے، اور جو نادار نہیں پاتے بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے، تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دے گا انہیں اس مذاق کی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے یا نہ کریں، اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 بار، جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، یہ محض اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول مکرم کا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو۔ خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر اللہ کے رسول کی جہاد پر روانگی کے بعد، اور ناگوار تھا انہیں کہ جہاد کرے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں، اور دوسروں کو بھی کہتے مت نکلو اس سخت گرمی میں، فرمائیے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے، کاش وہ کچھ سمجھتے۔ انہیں چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ، یہ سزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر لے جائے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے کسی گروہ کے پاس، پھر وہ اجازت طلب کریں آپ سے جہاد پر نکلنے کی،
تو آپ فرمائیے نہیں نکلو گے تم میرے ہمراہ کبھی بھی، اور ہرگز جنگ نہیں کرو گے میری معیت میں کسی دشمن سے، تم نے تو خود پسند کیا تھا گھر بیٹھے رہنا پہلی مرتبہ، تو اب بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ نافرمان تھے۔ سورہ توبہ کی یہ آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے ہم بیان کر رہے تھے، آخری آیت کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ہم بھی بسا اوقات یہ اپنے دل میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا، مال و دولت سے نواز دیا، تو ہم دل کھول کر صدقہ و خیرات کریں گے اور نیکی کے کاموں میں ہم شامل ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ، بس جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے اس کے ساتھ، اور روح گردانی کر لی، رخ موڑ لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ پھیرنے والے ہو گئے، تو اس سے ان کے دلوں کے اندر نفاق بیٹھ گیا۔ اس کے اوپر میں نے ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ثعلبہ بن حاطب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم میری طرح رہو؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن جاتے اور میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اللہ قادر ہے اس بات پہ کہ میری یہ چاہت پوری کر دیتا، لیکن جناب کہ گھر میں جو ہے کئی دن جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا، ایک دن کھانے کے لیے ہے اور دوسرے دن فاقہ کشی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو میں نے کھا لیا اس کے اوپر میں شکر ادا کرتا ہوں، ہاں جی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ثعلبہ تجھے کیا میری طرح رہنا پسند نہیں ہے؟ تو ہماری بات نصیبی یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعتیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، باقی دنیا کو چھوڑے، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسے سرکار رہے ویسے ہم رہنا نہیں چاہتے۔ یہ بات میری حق ہے، آپ جہاں مرضی مجھے کہیں میں کہنے کو تیار ہوں، لیکن ہمیں جیسے سرکاروں نے زندگی گزاری ہے وہ زندگی، وہ طور طریقہ کسی طرح سے بھی ہمیں وہ اس طرح سے وہ پسند نہیں ہے۔ تو جناب نے اسے بھی فرمایا، اس نے پھر وہی عرض کی، حضور دعا فرمائیں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اور مجھے خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے، اگر مجھے دولت ملی تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا کرنے سے قاصر رہو۔ اس نے اپنی پھر عرض دہرائی، جب عرض دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارزق
مالا، اے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ جب سرکار نے دعا فرمائی تو تھوڑے وقت میں مالا مال ہو گیا۔ اب آگے چل کے اس کا سارے احوال دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ حضور توجہ رکھیں، آپ آ گئے ہیں تو مہربانی ہے، میں مشکور ہوں، آپ کی تشریف آوری پہ مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اب ایک خوشی اور چاہتا ہوں کہ میری بات سن لیں، بڑی مہربانی آپ کی، توجہ فرمائیں گے تو بات بن جائے گی۔ لیکن جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ بار بار دعا کے لیے بھی عرض نہیں کرنی چاہیے کہ اگر سرکاروں نے فرمایا تھا کہ میری طرح رہنا تجھے پسند نہیں ہے تو اس سے بہتر اور کیا تھا؟ کہتا حضور مجھے پسند ہے، میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی طرح ہی زندگی گزاروں گا۔ لیکن غلطی کیا ہوئی کہ بار بار دعا کے لیے التجا کرتے چلے گئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ سال بعد جو تھوڑا مال ہو جس کا شکر ادا کیا جا سکے، اس مال سے بہتر ہے کہ جس کا شکر ادا نہ کیا جا سکے۔ تو یہاں سے ایک شکر ادا کرنے کے معنی سمجھ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو اس کے پاس تھوڑا مال ہے تو شکر ادا کرنا، اگر اس نے یہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تو وہ تو یہ تھوڑے مال پہ بھی کہہ لے گا۔ اگر شکر ادا کرنا اسی طرح سے ہے، اور اگر شکر ادا کرنا کے معنی کوئی اور ہے، تو اگر اس کو مثال کے طور پہ پوری دنیا مل گئی اور اگر اس نے یہی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، تو وہ تو اس کا بھی ادا کر لے گا۔ لیکن زیادہ مال جس کے اوپر شکر ادا کرنے سے قاصر ہو انسان نہ کر سکے، اس سے تھوڑا مال بہتر ہے جس کا شکر ادا کر لے۔ تو یہ جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کچھ معنی ہمیں اور سمجھا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صرف زبان سے شکر نہیں کرنا بلکہ حق داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ تھوڑے مال کو تقسیم کرنا اللہ کی راہ میں آسان ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ مال آ جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر جو ہے وہ اس کی محبت سما جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہے کہ اس بہت زیادہ مال سے جس کا شکر ادا کرنا مشکل ہو جائے، اس سے تھوڑا مال بہتر ہے۔ تو شکر ادا کرنے کے معنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی اللہ نے فضل فرمایا ہے، معلوم عطا آ گیا ہے، جو بھی ہے، ہاں جی، اس کا شکر ادا کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق کے جو حقوق بنتے ہیں ان کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے، جو کہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو جب اس نے پھر عرض کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، تو حضور نے دعا فرمائی، اللہم ارزقہ مالا، اے اللہ اس کو مال عطا فرما۔ اب ادھر اسے سرکار تو علیہ وسلم کے لبوں سے الفاظ نکلے ہی تھے اور تو رزق کے دروازے کھل گئے، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اس نے چند بکریاں خریدیں اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں کوئی حویلی ایسی نہ تھی جس میں وہ سما سکتے۔ باہر دور جنگل میں جا کے ڈیرا بنا لیا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ صبح شام مسجد میں رہتے تھے اور انہیں کہا جاتا تھا حمامت المسجد، مسجد کی کبوتری ہیں یہ مسجد میں رہتے ہیں۔ تو اب پہلے دن غیر حاضری ہوئی، پھر رات کو بھی غیر حاضری ہونے لگی۔ پہلے دن کی تھی، مصروف ہو گئے اور نہ آ سکے، اور پھر رات کو بھی مصروفیت ہو گئی۔ ہفتہ میں جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں نصیب ہوتی، لیکن وہ جو ریوڑ تھا اس میں غیر متوقع افزائش کے یعنی بڑھوتری کے باعث مصروفیات اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ جمعہ تو کیا عید کے دن بھی حاضری نصیب نہ ہو سکی۔ اسی اثناء میں زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل اس کے پاس روانہ فرمائے۔ تو اس نے کہا یہ بہت زیادتی ہے، تم ذرا آگے سے جا کے جو ہے نا زکوٰۃ لے آؤ، میں اتنے میں ذرا سوچ لوں۔ وہ دونوں اس کے ہاں سے سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ اس نے سالبہ کی بات پہلے ہی سن لی تھی، تو اس نے بہترین جانور زکوٰۃ کے لیے بخوشی پیش کیے۔ جب وہ عامل واپس اس کے پاس تشریف لائے سالبہ کے پاس،
تو کہنے لگا ذرا وہ دکھاؤ کہ تمہارے پاس لکھا ہوا کیا ہے۔ پڑھنے کے بعد کہنے لگا یہ تو جزیہ ہے، تم جاؤ میں ذرا سوچ لوں۔ جب وہ عمل بارگاہ نبوی میں پہنچے تو اس سے بیشتر کے وہ عرض کرتے اس کے احوال کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، اور وہ سلیمی جو تھے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ تو یہ آیت جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ثعلبہ کے بارے میں محل وقوع جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں یہ نازل ہوئی، اور ہر اس مسلمان کے بارے میں نازل ہوئی جس کی حالت یہ ہے کہ اس کا مال آتا ہے تو پھر گننے لگ جاتا ہے، اس کو دینا کہیں مشکل ہو جاتا ہے، جان پہ بن آ جاتی ہے، پھر زکوٰۃ دینے پہ جان نکلتی ہے، صدقہ و خیرات کرنے پہ جان نکلتی ہے، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی تو پھر وہ غریب رشتہ داروں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اس کے سٹیٹس کے نہیں رہتے ہیں، اس کا سٹینڈرڈ ذرا اپ ہو جاتا ہے، پھر ان یاروں دوستوں سے جدا ہونے لگتا ہے جو مسکین و غریب ہوتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی بھول جاتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، مسجد میں جانا، نیکی کے کاموں میں شامل ہونا، یہ تمام اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرف سے رخ جب موڑ لیتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ بات حق ثابت ہو جاتی ہے اس کے نام کے اوپر کہ ثعلبہ برباد ہو گیا، پھر وہ سمجھ لے خود ہی کہ وہ برباد ہو گیا۔ یہ ہمارے لیے یہ ہے قرآن پاک ہے، آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہے، صرف ثعلبہ کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ ہر دور میں ہر کسی کو ہدایت کے لیے یہ کتاب بھیجی گئی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ پھر جو ہے اس کے رشتہ داروں نے یہ بات کی کہ یہ آیت جو ہے یہ تیرے بارے میں اتری ہے، قرآن پاک میں جو میں نے آیت ابھی پڑھی تھی، کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ اگر اس نے دیا ہمیں اپنے فضل سے ہم دل کھول کر خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں، لیکن ہوا کیا کہ پس جب اس نے عطا فرمایا اپنے فضل سے تو کنجوسی کرنے لگے اور رخ موڑ لیا اور منہ پھیرنے والے ہو گئے۔ یہ ہر اس شخص کے بارے میں ہے جس کی یہ حالت بیان کی گئی۔ تو فرمایا کہ جب ان کے رشتہ داروں نے جا کے کہا کہ یہ قرآن پاک میں تیرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ روپیہ پیسہ جو تھا وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ رونے لگ گیا اور سر پہ خاک ڈالی۔ تو یہ ڈرامہ کرنے میں تو ہم ماہر ہیں نا، اپنے اخلاص ظاہر کرنے کے لیے، کہ جب حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو تو وہ کرتے نہیں ہیں، بعد میں ڈرامہ بڑا، ہاں جی، بلکہ رشتہ دار بھی کرتے ہیں۔ تو وہ فوت ہو گیا اگر مثال کے طور پہ کوئی، تو اس کے اوپر رونا دھونا، خاک ڈالنی، ویل کرنے، وہ سارا جو ہے ہاں جی وہ سارے ہم جو سارے کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ بائیکاٹ کرنا تھا، رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، دوست جو تھے مخلص تھے بائیکاٹ کرتے کہ تو کیوں نہیں دیتا اللہ کی راہ میں، ہاں جی اس کے ساتھ جو ہے سختی کرتے، لیکن اس وقت بھولے رہے۔ جب فوت ہو گیا تو اب جو ہے میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہا جناب، کوئی میری اس بیان سے اتنا نکال کے اتنا حصہ کہے کہ پیر صاحب منع کر رہے ہیں، میں ہرگز نہیں کر رہا۔ سیاق و سباق کو دیکھیں، جب میں عرض کر رہا ہوں جب آپ دیکھیں گے تو معنی میری بات کے سمجھ آ جائیں گے کہ جب اس نے اپنے اعمال کو درست نہ کیا، بدبخت ٹھہرا اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ تمہارے قرآن پڑھ لینے کیا کر لیے۔ اگر یہی ہوتا تو ایک انسان برائی کرتا رہتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے باقی مسلمانوں سے کہ سارے مل کے اس کے لیے قرآن پڑھو اور اس کو بخشوا لیتے، تیرے اعمال کے ساتھ الگ ہے، تو انہیں لوگوں پہ ظلم کیا، اس کا جواب کون دے گا؟ قرآن دے گا پھر، یا کوئی اور دے گا، تیرے رشتہ دار دیں گے؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر خطا ہوگی تو معافی مانگ لے،
ہاں جی، لیکن ہم معافی نہیں مانگتے ہیں جس سے مانگنی چاہیے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ہم نہیں مانگتے۔ مرتے وقت یہ بھی کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ بھائی تو نے زیادتی کسی اور کے ساتھ کی، معافی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جو اللہ کے احکامات بینات ہیں ان کے اوپر عمل نہیں کیا تو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ مثال طور کے تمام جو عبادات ہیں ان میں اگر کہیں تیری عبادات رہ گئی ہیں تو اللہ سے ضرور معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی رقم تو نے ہتھیا لی ہے، کسی کی زمین لے لی ہے، پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا ہے، بات سمجھائیے، کسی کی بیٹی کو خواہ طلاق دے دیے تو اس کے اوپر معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ جن کے ساتھ تو نے زیادتی کی ہے۔ لیکن ہم ان سے زیادتی مانگنے میں ہمارے مقام میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں جی، یہ بزرگ ہستی ہیں، پیر صاحب ہیں، لو اب معافی مانگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ پروفیسر صاحب ہیں جناب، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لینڈ لارڈ ہیں، ہاں یہ جرنیل ہیں، یہ چیف جسٹس ہے، یہ معافی مانگے۔ اور بھائی جب زیادتی کی ہے تو پھر اس سے تو معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں پھر وہ جو ہے اسی طرح سے تیرا حساب کتاب ہوگا جیسے اللہ کے فرمان ہے۔ تو جناب نے وہ صدقہ قبول نہ کیا۔ اب ہوا کیا؟ رونے لگا، سر پہ خاک ڈالی، ہاں جی، لیکن جناب نے وہ صدقہ قبول نہ کیا۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جناب کے پاس آیا اور اس نے وہ صدقہ جو رقم جی تھی وہ پیش کی۔ آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جو خدا ہیں انہوں نے تیرا صدقہ قبول نہیں کیا اور اللہ نے منع فرما دیا ہے تو صدیق کون ہوتا ہے اس کو قبول کرنے والا؟ پھر وہ اسی طرح سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی اسی طرح سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیری زکوٰۃ اور صدقہ قبول نہیں کیا اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے تو میں بھی جو ہے یہ قبول نہیں کر سکتا۔ اسی حالت میں وہ عہد عثمانی میں جو تھا وہ پھر فوت ہو گیا۔ تو عرض کرنے کے معنی ہے کہ ہم ارشادات کے اوپر اگر غور کریں کہ جب اس کو عطا ہوا تو عطا ہونے کے بعد میں تو کہتا ہوں یہ ہماری حالت بیان کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، اگر ہم اپنی بات کو سمجھنے میں سچے ہیں، اپنے ساتھ مخلص ہیں، سچے ہیں، تو پھر تو یہ ہماری بات ہی بھائی ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی۔ ہم ایسے کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر فرمانے لگا کہ ذات پاک فرمایا بخیلو بھی، پھر اس نے جو ہے بخالت اختیار کر لی، کنجوس ہو گیا۔ ہاں جی، وتولوا وہم، اور روح گردانی کر لی، رخ موڑ لیا، وہم مورزون، اور منہ پھیرنے والوں سے ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اب یہ وہ کہے گا کہ یہ تو جو مثال کے طور پہ میرے اوپر ظلم ہو گیا، ضرور کوئی غلط بات کر رہا ہوں، چہرے پہ رونق کیوں نہیں ہے؟ ہاں جی، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، زیادتی تو نہیں کر رہا کہ آپ گمسم ہو کے کہیں چلے جائیں۔ ہاں، میری بات کو سنیں غور سے تاکہ مہربانی ہو جائے۔ ہاں جی، یہ بھی ہے کہ آپ نیک لوگ ہیں، کوئی بھنگ پی کے تھوڑا آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ جو ہیں اچھے لوگ ہیں۔ ہاں جی، تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ فعاقبہم، اس کا نتیجہ یہ نکلا نفاقا فی قلوبہم، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے اللہ نے نفاق جما دیا۔ ہاں جی، نافرمان ہو گئے، ہاں جی، منافق ہو گئے، اللہ نے جما دیا۔ اب یہ اتنا ہی اگر کوئی آیت پڑھ لیں اتنی، وَعَقَابَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کچھ لوگ کرتے ہیں، بس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں کے اندر، تو وہ کہے گا کہ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ بھائی یہ تو اللہ نے نفاق جما، بھائی اس کا نتیجہ جو پہلے حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے نفاق جما دیا۔ ہاں جی، ان کے دلوں میں اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ وَمَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس دن تک جب ملیں گے اس کو اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے، آخر تک جب اللہ سے ملاقات ہوگی اب وہ جو ہے سدھرنے والے نہیں ہیں، احکامات بینات کی خلاف ورزی کی۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ میری طرح سے جو رہنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تجھے پسند نہیں ہے؟ پھر فرمایا کہ جی یہ، اس نے جب التجا کی تو آپ نے فرمایا کہ مال تھوڑا بہتر ہے جس کے اوپر شکر ادا کر سکو، اس مال سے جو زیادہ ہو جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ تیسری بار پھر اس نے دعا کر دی ہے۔ ہاں جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے ہادی و پیشوا کون ہو سکتا ہے؟ جناب سمجھا رہے ہیں لیکن وہ
بات نہیں سن رہا، پھر آپ نے دعا کر دی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب اس کے حالات اگر کوئی کسی طرح سے غربت بھی آ گئی ہے تو اپنی بات کے اوپر ضد نہ کرے، بار بار نہ کہے۔ ہاں جی، یہ بھی تعلیمات مل رہی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ حد سے بات گزر گئی کہ انکار کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے کا۔ ہاں جی، تو ہم جب حد سے بات گزر جاتی ہے کہ ہم ارشادات بینات کو اٹھا کے پرے رکھ دیتے ہیں، ہم اپنے عقلی فیصلے کرتے ہیں۔ اگر آپ میری بات کے ساتھ متفق ہوں، بیٹی کو طلاق ہوتی ہے ان کے عقلی فیصلوں کی وجہ سے، آپ میری بات کے ساتھ متفق ہوں تو بعد میں ہم جو پنچایتیں اکٹھی کرتے ہیں اس میں عقلی فیصلے کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لین دین کے معاملات میں ہم عقلی فیصلے کرتے ہیں۔ ہاں جی، لکھتے نہیں ہیں، لکھا نہ، بعد میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جب جھگڑا پیدا ہو گیا تو اس پہ وڈیرے مل بیٹھے پنچایت میں یا کورٹ میں چلے گئے تو پھر عقلی فیصلے ہی ہوں گے۔ جب ہم نے بلا دیا ارشادات بینات کو، اگر نہ بلاتے تو سبحان اللہ۔ تو ارشادات کلام پاک میں کیا ہے کہ جب کوئی آپ کا جھگڑا ہو جائے تو رجوع کر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ منی کیا ہے کہ دین کی طرف رجوع کرو۔ جب سرکار بیٹھے تھے تو سرکار کی بارگاہ میں لوگ اپنے مسائل پیش کرتے تھے۔ اب سرکار دین جناب کی تشریف آوری کے بعد جو ہے دین مکمل ہو گیا ہے، تو ہر معاملے کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ تو اس طرف ہم رجوع نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ جب مرضی کرتے ہیں تو فسادات بڑھ جاتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کی خلاف ورزی، انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان راتوں کو؟ اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ اور ان کی سرگوشی کو، سرگوشی ہوتی ہے کان میں بات کرنا، خسر فسر کرنا، دوسروں سے چھپا کے بات کرنا۔ ہاں جی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سارے غیبوں کا۔ ہاں جی، غیب کے علوم اللہ کی ذات کو کلی طور پہ معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اور یہ ذاتی علم ہے اللہ کا۔ اور اگر کسی کو باقی ہے تو وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطا ہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ اگر ہم یہ نہیں تسلیم کرتے تو اس کا معنی یہ نکلیں گے کہ ہم اللہ کی قدرت کو بھی تسلیم نہیں کرنے والے۔ اور جب اللہ کو قادر آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ایک بڑی صفت کا انکار کر دیا، تو لازمی بات ہے کہ ہم کفر کی طرف لوٹ گئے۔ یہ ہم اللہ دینا یلمزون متبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم یسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں خوشی خوشی خیرات کرنے والوں پر، ہوا یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا میں مال پیش کرنے کی ترغیب دی کہ جیسے میں ابھی آپ سے کہوں کہ فلاں شخص جو ہے اس کا آپریشن ہونے والا ہے تو آپ اس میں دل کھل کے جو ہے مالدار لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں پیش کریں تاکہ اس کا آپریشن کروا لیا جائے۔ تو یہ ترغیب دینا کوئی جناب کی سنت ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح سے جناب نے لوگوں کو یہ مال کے جمع کرنے کے لیے کہا کہ اس طرح سے پیش کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ عدی بن حاتم نے 70 وسق کھجوریں پیش کی جو منوں کے حساب سے بنتی ہیں۔ مسلمانوں کو اتنا مال کثیر راہ خدا میں پیش کرتے ہوئے منافقین کہنے لگے یہ تو خدا کی راہ میں بھلا کب پیش کر رہے ہیں، یہ تو محض ریاکاری کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اپنا مال، لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ ہاں جی، دکھاوے کے طور پہ یہ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا سخی ہوں۔ تو یہ معنی کیا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے دینے میں۔ میں نے جو اعلان کیا ایک شخص یہاں پہ لا کے 10,000 روپیہ رکھتا ہے، دوسرا 1 لاکھ رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ مخلص نہیں ہے تو مجھے فرمائیے کہ آپ کو غیب کا علم ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے؟ بھئی شرم آنی چاہیے، اس نے محنت سے اپنا مال کمایا، وہ لا کے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اور ہمارے جیسا ایک ٹکے کا آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے مخلص نہیں ہے۔ بھئی تو مخلص تھا تو کیوں نہیں لیا؟ گھر سے جاتا نہ کوئی اپنا مال و متاع بیچ دیتا، کوئی آپ کے پاس کوئی کسی طرح کا کوئی سامان تھا تو بیچتا نا۔ مخلص جو ہے تو بیچ کے لا کے، یا کوئی زمین تھی تو زمین بیچ دیتا، کچھ تو کرتا، تو لا کے تو مخلص ہے پیش کرتا۔
خود تو ایک دمڑی بھی نہ دے سکا اور دوسروں کے اوپر طرح طرح کے تو جو ہے تان و تشنیع کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیا تو منافقین جو ہیں آج بھی ہیں، اسی طرح سے باتیں کرنے والے آج بھی ہیں۔ کفار آج ہے نا، مسلمان ہیں، مومن ہیں نا، تو بھائی منافقین کیوں نہیں ہیں؟ وہ بھی اسی طرح سے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر اس وقت بات کرتے تھے، آج بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں، چھ مگوئیاں کرتے ہیں۔ تو کہتے لگے اللہ کی راہ میں یہ بلا کب لائیں، یہ تو محض ریاکاری کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی سخاوت کا جو ہے نا وہ سکہ بیٹھ جائے، دھاک بیٹھ جائے، تو یار یہ تو بڑے ہی اہل ایمان ہیں جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، ان کے اوپر بڑا فضل ہے۔ ایک غریب صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو عقیل، وہ ایک سیر کھجوریں لے کے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رات بھر جو ہے یہودیوں کے پودے تھے تو کنویں سے ڈول نکال نکال کے پانی دیتے رہے۔ انہوں نے کچھ کھجوریں دی مزدوری کے طور پہ، انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے، تو وہ کھجوریں لے کے اپنے گھر سے نکلے تھوڑی سی۔ ہاں جی، تو ان کی بیگم کہنے لگی کہ کدھر جا رہے ہو یہ لے کے؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا؟ تو قربان جائیں کہ وہ مومنہ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہو کہ تم اکیلے ہی اللہ کے محبوب بن جاؤ، یہ جو گھر رکھی ہیں میرے لیے یہ بھی لیتے جاؤ۔ تو وہ تھوڑی سی کھجوریں، ایک سیر جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ لے کے جو ہے وہ بارگاہ نبی میں پیش ہوئے، اور کہتے ہیں کہ وہ اب مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ دے کے تو پریشان ہو گئے کہ میں کیا پیش کروں، میرے پاس ہے ہی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، رحمت کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا لاؤ ہمارے پاس۔ جب وہ لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لی اور سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ برکت والی ہیں۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ یہ دیکھنا کہ مال کتنا لایا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، کس طرح سے لایا ہے، کتنا اخلاص ہے۔ تو اخلاص تو زیادہ تھا نا اندر، کہ ساری رات جاگتے رہے، جگراتا تھا، آدھی مزدوری کی اور پھر لے کے بارگاہ میں، اور پھر یہ بھی اندر ہے کہ میرے پاس کاش ہوتا اور میں پیش کر دیتا، تو میں کیا پیش کروں۔ ہاں جی، تو جب انہوں نے دیکھا نا تو ایک طرف تو زیادہ مال دینے والے لوگ تھے، ان کا مذاق اڑایا کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوے کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اور جب وہ پیش ہوئے جو نادار تھے، غریب تھے، مسکین والذین لا یجدون الا جہدہم فسیخرون منہم، جو نادار تھے نہیں پاتے بجز اپنے محنت و مشقت کی مزدوری کے، ان کے پاس محنت و مشقت کی مزدوری کے علاوہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا، جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک طرف تو جو مالدار تھے ان کا مذاق اڑایا، ہاں جی کہ دیکھو جی یہ بڑے سخی بنتے ہیں، یہ تو دکھاوا کرتے ہیں، یہ ہماری حالت کو یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی نہیں ٹکتے کسی جگہ پہ، اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی ریمارکس دیتے ہیں، اپنا جملے کستے ہیں، اور اگر جو تھوڑا دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اپنی حالت کا ہمیں غور کرنا ہے کہ کہیں ہماری حالت وہ تو نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اپنے آپ کو صحیح اسیس کرنا، ایویلویٹ کرنا، ہاں جی صحیح طور پہ سمجھنا۔ جتنا انسان اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے دوسرے کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کس حد تک سچے ہیں، ہمارا حال کیا ہے، اور اگر ایسی بات کرتے چلے جاتے ہیں تو کہیں ان جیسا ہمارا حال بھی نہ ہو، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ساخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ سزا دے گا انہیں اس مذاق کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ جو مذاق کرتے ہیں تو کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں کہ اللہ کی طرف سے ہمیں عذاب ہو۔ بات سمجھائیے، ہمارے اندر بھی وڈیرا پن آ جاتا ہے، باتیں آ جاتی ہیں، معلوم متا آ گیا، پھر ہم ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، بات کرنی چاہیے لیکن پازیٹیو۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو بات کرنی ہے پہلے اس کو دیکھیں کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا، یا مجھے بھی نقصان ہو سکتا ہے، یا دوسرے کو فائدہ ہوگا یا نہیں۔
تو اگر جس کو ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یار مجھے بتائیے، بات کرنے کے لیے آپ زندگی کے جو قیمتی لمحات ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ اور اگر آپ کو بھی کچھ فائدہ نہیں ہے تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہے کہ نہ آپ کو فائدہ ہے نہ سننے والے کو فائدہ ہے، اور آپ بات کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں مطلب کیا جنون ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، میرا نقصان ہے، اس کا نقصان ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں غیبت مثال کے طور پہ کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، تو ہماری زبان کو رک جانا چاہیے وہاں سے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زبان کو دوسرے کی زبان کی بات نہیں فرما رہا ہے، جس نے اپنی زبان کو قابو میں کر لیا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ تو خطارہ پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنا وقت بھی، اپنا سارا کچھ جو ہے ایسے ہی تو ضائع نہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے، ہاں جی، کہ وہ جو تکلیف جس کو انسان جو ہے برداشت کرنا ہی اس کے لیے جو ہے جان نکلنے لگے اور وہ مشکل میں چلا جائے، ہاں جی، کرا رہا ہو، تو ایسا عذاب جو ہے فرمایا گیا۔ کس بات کا ہے؟ خواہ مذاق اڑانے کے اوپر جو ہے۔ استغفر لہم، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے، او لا تستغفر لہم، یا نہ بخشش طلب کریں۔ کیا بات سمجھائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں یا نہ کریں، ان کی نجات طلب کریں یا نہ کریں، ہاں جی، ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، ہاں جی، یا نہ کریں۔ اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے 70 بار، یہ 70 کا لفظ جو ہے نا عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کثرت سے آپ اگر جو ہے ان کے لیے بخشش طلب کریں بھی تو پھر کیا ہے، جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والے ہیں، بخشش طلب کرنے والے ہیں کسی شخص کے بارے میں، اور اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ انہیں اگر آپ 70 بار بھی بخشش طلب کریں تو نہیں بخشے گا۔ تو اس کے بعد معنی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو اذیت پہنچائی، اور یہ فضول قسم کی انہوں نے گفتگو کی جس سے ان کے دلی تکلیف پہنچی۔ ایک بندیاں دا دل نہ ڈھاویں تے رب دلاں وچ رہندا ہے، نہیں بات یہ؟ تو اب انہیں جب اذیت پہنچی ہے، جب جناب کو تکلیف پہنچائی گئی آ رہی ہے، تو بھائی اللہ انہیں کیسے معاف کر دیں گے؟ فرمایا گیا کہ جنہوں نے بھی تکلیف پہنچائی کہ ان کو اہل ایمان کو، ہاں جی، اہل ایمان کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ جس کو آپ چاہتے ہیں اگر اسے کوئی تکلیف پہنچائے تو مجھے فرمائیے، آپ معاف کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی والدہ کو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کیا اسے معاف کر دیں گے؟ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ آپ کو ان سے محبت ہے، اللہ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، ان بندوں کو بھی اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب یہودی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ بڑی محبت ہے، تو فرمایا گیا کہ ان سے کہیں کہ اگر انہیں محبت ہے تو پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ایمان لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی اطاعت۔ اور ادھر توجہ رکھیں بیٹا جی، ادھر توجہ رکھیں، مہربانی یار تیری، بڑا پیارا میرا بچہ ہے یار، کیوں ایسے کرتے ہو؟ ہاں جی، تو فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو محبت ہے اللہ کے ساتھ، تو پھر اگلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر اللہ کے ساتھ محبت ہے تو پھر پیروی کس کی کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار نہیں کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے، ہاں جی، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہاں جی، اطیعوا رسول اللہ، ہاں جی،
من عطا اللہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، انہوں نے اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کی. ہاں جی، یہ کلام پاک میں ہے. تو اطاعت احکامات بینات کو ماننا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو لازمی بات ہے کہ جو آج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے، مال دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کو ہم بیٹھ کے ٹکے ٹکے کی باتیں کریں گے تو کیا اللہ ہمیں معاف فرما دے گا؟ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے گا؟ انہیں ہم اگر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، ہم 4-5 بیٹھے ہیں، کوئی گزرے اللہ والے، ہم کہتے ہیں دیکھو جی بزرگ بنے پھرتے ہیں، بڑی بزرگی ہے جی، بھائی طرح طرح کی باتیں کس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے؟ ہمیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ ایک کافر بھی جا رہا ہے اس کے اوپر آوازیں کسیں؟ یہ ہمیں کسی نے حق دیا ہے؟ کیا قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے؟ کیا حدیث پاک میں آیا ہے؟ تو اگر نہیں آیا تو خدا را اپنے اوپر غور کریں، یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہاں جی، تو یہ ہم دین کے خلاف کریں. اگر آپ بخشش طلب کریں گے ان کے لیے 70 بار بھی. ہاں جی، بھئی ایک عام آدمی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو فرمایا گیا دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. فوراً نہ قبول ہو تو دیر بعد آخرت کو قبول ہو جائے گی. جس کی چیز کے لیے اس نے التجا کی ہے وہ نہ ملے، اس کو کوئی اور عطا کر دی جائے گی اس طرح سے جو اس کے فائدے کی ہوگی. اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے فائدے میں، جو میں مانگ رہا تھا وہ فائدے میں نہیں تھے، اللہ اور عطا کر دے گا. عام بندے کی دعا جب قبول ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ غور تو کرنا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب کے غلاموں کا مذاق اڑایا. ہاں جی، کہ دیکھو جی بڑے سخی بنے پھرتے ہیں. جو غریب تھے ان کو کہا کہ دیکھو روٹی پوری نہیں ہوتے، چلے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے. ہاں جی، تو یہاں پہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب 1 کلو جو ہے وہ ستو لے کے آئے تو کہنے لگے لو جی اس سے کس لشکر کی ضیافت کریں گے، کس کی مہمان نوازی ہوگی. یہ اور جو ہیں ایک آئے ہیں دینے کے لیے، یہ ستو جو ہے وہ کلو 1 جو لائے ہیں، یا کھجوریں لائیں، کھجوریں تھیں، کھجوریں لائے ہیں. ہاں جی، لو جی اب ایک دیکھ لو کس لشکر کی ضیافت ہوگی، کس کو کھانا کھلایا جائے گا. ہاں جی، تو انسان کا نفس ہمارا جو ہے اس کو لے جاتا ہی برائی کی طرف ہے. ہاں جی، ان النفس الامارۃ بالسوء، سورہ یوسف. یہ نفس ہمارا جو ہے اس کا کام ہی برائی کی طرف لے جانا ہے. ہاں جی، تو ہم تابع اس کے ہیں. تو فرمایا گیا کہ جب روح تابع ہو جائے نفس ہمارا کے تو روح بھی نفس ہمارا بن جاتی ہے. اور جب دل کے اوپر غلبہ ہو جائے تو وہ دل نہیں رہتا. پھر یہ کلمات یہ کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں دل چاہے تو دیں، دل چاہے نہ دیں. تیرے دل کی بات کی اللہ نے. یہاں کلام پاک میں آیا تیرا دل چاہے گا تو دے لے، دل چاہے گا نہیں دے. میں اللہ فرما رہے ہیں میں نے تجھے عطا کیا ہے اور تیری ڈیوٹی بنتی ہے تو دے. بات سمجھائیے نا. وہاں پہ یہ نہیں کسی جگہ فرمایا تو چاہے تو دے، تو چاہے تو نہ دے. یہ کیسے ہے؟ یہ کون سے قرآن کے معنی ہے؟ کون سی حدیث کے معنی ہے؟ کہاں سے کسی صوفی نے، کسی بزرگ نے، کسی عالم نے فرما دیا تیرا دل چاہے گا؟ میں عرض کرتا رہتا ہوں جناب کہ جب پانی میں زیادہ مٹی مل جائے تو اس کو کیچڑ کہتے ہیں. چکڑ بن گئی، ایسے ہے نا. اب اس کیچڑ کے ساتھ کہا جائے کہ وضو کر لو تو کر لو گے. اگر کہا جائے چلو وضو تو ٹھیک ہے پاکیزگی کے لیے ہوتا ہے، استنجا کر لو، استنجا کر لو گے. معنی کیا ہے اس میں کہ جب تیرے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو تیرا دل بھی دل نہ رہا. یہ وہ دل نہیں ہے ہاں جی جو صحابہ کا دل تھا. یہ وہ دل نہیں ہے جو انبیاء کا دل تھا. ہاں جی، اب مومنین کا کام کیا ہے؟ حسن کارن تیار رانا رسیانی ویا جو نائر لیا ایڈو عشوے گم. ٹائم تو نہیں ہوا، ذرا خیال رکھنا مجھے. ہاں جی، آواز تو آ جانی چاہیے، میرے پاس فون ہے. ہاں جی، ایڈو عشوے گمزے نخرے اوڈو یار خریتی بکرے حسن کارن تیار رانا رسیاں. ہم وقت تیار بیٹھے ہوتے تھے، آواز آئے بلال اذان دے اور آواز ہے کہ چلو بھائی جہاد پہ جانا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ بیوی بیمار ہے، کسی نے نہیں کہا کہ اماں جی تگڑے نہیں ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ بچے میرے اکیلے ہیں، میرا گھر اکیلا. یہ منافقین کا کام ہے. ان کے دل کے اندر دنیا کی محبت سما گئی. بیٹا ٹھیک ہے رہوں بات تو پھر میرے ساتھ رہو نا یار، ادھر ادھر جاتے ہو. میری بات ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو تو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے، برے کو چھوڑ کے چلے جاؤ. ہاں تیری مہربانی یار. ہاں نہیں تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اگر بخشش طلب کریں، کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے سارا زمانہ مل کے بخشش طلب کرے تو اللہ معاف نہیں کریں گے. میری بات کو آپ رد نہیں کر سکتے. ہاں جی، نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ. یغفر لہم فلن یغفر اللہ لہم. ہاں جی، جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ محض اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤں، جو میں نے بات کی ہے اس کے اوپر فٹ یہ بات آ گئی. ان کے ارشادات کا انکار کر دیا اس نے. یہ محض اس کے لیے اس لیے صرف اور صرف اس لیے ہے ہاں جی کہ انہوں نے انکار کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجھے فرمائیے آج اگر کوئی انکار کرے گا تو کیا اس کے لیے میرے جیسوں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمہاری ہو جائیں گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر دعا کریں تو یہ ہم قبول نہیں کریں گے، تو آج جو ہے اگر ہم دعاؤں کے پیچھے جو ہے وہ ہاں جی ہر آنے والا دعا کریں جی، دوسرا دعا کریں جی، دعا کریں جی، بھائی مذاق ہو گیا، مل کے ایک جو دعا کر لی ہے. مجھے ہرگز یہ نہ کہنا کہ یہ آپ دعا سے منع کر رہے ہیں. میں تو دعا کے طریقے کی بات کر رہا ہوں. آپ مل کے اخلاص سے ہم سارے بیٹھے ہیں، دعا کر لیے، اوپر سے ایک آیا دعا کریں کہ دعا کر لی، 10 آئے 10 نے بار بار دعا کر لی. مذاق ہو گیا نا ایسے تو. ہاں جی، جیسے توبہ کی توڑ دی، توبہ کی تو وہی توبہ مذاق بن گئی نا پھر تو. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یہ محض اس لیے ہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کا لفظ خود استعمال یہاں کر رہا ہوں کہ ان کے احکامات کا انکار کر دیا. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو، اس کے کرنے سے انکار کر دیا، اس کو نہ کیا. نہ کرنے کے بعد بھی شرمندگی نہ ہوئی، اور شرمندگی نہ ہونے کے اوپر جو اس طرح سے ایک جو ہونا چاہیے تھا کہ روتے دھوتے پھر وہ نصیب نہ ہوا، اور اپنی زندگی خوش و خرم گزار کے چلے گئے. پیچھے سے چونکہ میں کھاتا پیتا ہوں، ریاض صاحب کھاتے پیتے ہیں، ہمارے گھر کے تھے تو اس وقت دعاؤں سے بخشا لیا. ہمارا حال تو یہ بھی ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم اس کو ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ اولاد اس کا خیال کرتی ہے، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم دیکھے چڑھا دیتے ہیں. یہ آپ غور کر کے دیکھ لیں ہاں جی کہ کہاں دین میں ہے، کس طرح سے یہ ہے. اس کا قرضہ ادا دینا ہے، وہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگوں کو لنگر پیش کر رہے ہیں. اس کا قرضہ ادا کریں جو اس نے قرض دینا ہے. تو یہاں ارشادات فرمائے لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو. نافرمان قوم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہیں مانتے، وہ نافرمان ہے. کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس کو کہہ دیں یہ نافرمان ہے. ہو سکتا ہے ہم ہی ہوں، جب ہم نہیں مان رہے تو پھر ہم ہی ہوں گے، اور کون ہوگا. لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ماننا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے بیان کریں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہاں جی جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، ہاں کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو ان کی بات تھی، ہماری تو نہیں. اور جب کہا جائے کہ تیرا نفس فرعون ہے ہاں جی تو تیرا یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا تو محسوس کرتا ہے، آگے سے گھٹتا ہے، غصہ کرتا ہے. تو چونکہ غصہ کرتا ہے، ہم نے دین کو تو بیان کرنا ہے، تو ہم فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے بات کر لیتے ہیں. تو بھائی یہ ہمارا بیان کیا جا رہا ہے، محسوس نہ کرنا. یہ قرآن ہمارے بارے میں بیان کر رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیات کو، ہماری حالت کو ہاں جی جو ہم غیبت کرنے بیٹھتے ہیں، شکوہ کرنے بیٹھتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہاں جی کرتے چلے جاتے ہیں، جھاگ منہ سے نکل رہی ہوتی ہے، اور غریبوں مسکینوں کو لتاڑنا چاہتے ہیں، اور غریب مسکین بھی اپنے طور پہ ہاں جی جہاں جہاں پہ ہماری ڈیوٹی ہے، قسم ہے کہ شاید کوئی ہو جو صحیح کرے. اب غریبوں کا بھی حال دیکھ لیں کہ مزدوری کرتے ہیں تو اگر وہاں کو چھانٹے والا کوئی جیسے بیٹھا ہوتا ہے نا گدھے کے پیچھے چھانٹا لے کے لگاؤ، پھر وہ دوڑتا ہے. مالک بیٹھا ہے تو کام صحیح کریں گے، نہیں بیٹھا تو نہیں کریں گے. اب ہے کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کام صحیح نہ کرنے والوں کو بھی، اور جو صحیح مزدوری نہیں دیتے انہیں بھی اللہ کی ذات دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ذات تو سب کو دیکھ رہے ہیں نا. تو فیصلہ اس بارگاہ میں ہونا ہے. جب اس بارگاہ میں ہونا ہے تو وہاں بڑا ہونا چھوٹا ہونا یہ کیا معنی رکھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. آپ میرے لیے دعا کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، مجھے تکلیف ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مل کے دعا کر دیں گے تو فضل ہو جائے گا مہربانی. تو میں آپ کے لیے دعا کو روز کرتا ہوں. ہاں جی، اللہ کے فضل سے کوشش کرتا ہوں. میں کبھی ہوتا ہی ہے کوئی ناغہ ہو جائے، لیکن کوشش ہے میری، میں کرتا رہتا ہوں. تو انشاءاللہ مالک نے فضل فرمایا تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.